ناظرین زین نے اب یہ بات سوچ رکھی ہے کہ کسی طریقے سے مسکان کو اپنے گھر میں بلا کر اسے بلیک میل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن مہر النساء کو یہی بات باور کروانا چاہتا ہے کہ اس کی بہن مسکان صرف اور صرف زین کے اشارے پر ہی چلے گی۔ وہ کہے گا تو دن ہے تو یہ کہے گی دن ہے، رات کہے گا تو رات ہی ہے۔ مسکان اب مکمل طور پر زین کی جال میں پھنس چکی ہے۔ زین اگر اسے جو کچھ بھی کام کروانا چاہتا ہے وہ کرا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن مہر النساء کو بار بار غصہ دلا سکتا ہے، لیکن اس تمام تر کا انجام جو ہونے والا وہ آپ تمام لوگوں سے شائع کرتا چلوں کہ لیکن ناظرین یہ بات اٹل ہے کہ زین کا انجام اس وقت برا ہوگا جب وہ یہ بات سنے گا کہ اس کی جو بھابھی ہے اس نے گولی کھا لی ہے صرف اور صرف اس کے بھائی کے لیے، جو کہ شاہ نواز پر چلنے والی تھی۔ وہ گولی مہر النساء نے خود ہی کھا لی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر اس نے شاہ نواز کی جان کو بچایا ہے۔ تو دوستو سین یہ کریٹ ہوتا ہے کہ جب مہر النساء اور اس کے گھر والے تمام لوگ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو زین ان کے گھر میں بچ جاتا ہے۔ تو زین اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اب گھر میں اکیلا ہوں تو اب مہر النساء کی بہن کو ادھر بلا کر اسے بھی بلیک میل کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کو غصہ بھی دلا سکتا ہوں۔ تو وہ اس طریقے سے مسکان کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھ پر مکمل طور پر اعتماد کرتی ہو تو تم اس طرح سے کرو، اپنے گھر سے میرے گھر آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والا، میں صرف اور صرف تمہاری یہ بہادری اور بااعتمادی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری محبت پر یقین رکھتی ہو یا نہیں۔ اگر مجھ پر یقین رکھتی ہے تو میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر میں آج کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری بہن بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ شاہ نواز اور اس کی امی جو ہے دونوں نہیں ہیں۔ ادھر سے مسکان پہلے تو تھوڑا سا ہچکچاتی ہے لیکن بعد میں جب وہ بار بار اسے قائل کرتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب تمہارے گھر آ جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے آپ پر بہت اعتماد ہے، میں ضرور آؤں گی، کیونکہ وہ اس کے پیار میں اندھی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اسے زین نے بہت بڑے بڑے گفٹ دیے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے سیریں بھی کروائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زین نے اسے مہر النساء کے خلاف بھڑکایا ہوا بھی ہے۔ وہ اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ ادھر سے شاہ نواز اور اس کی ماں جو ہے وہ اپنی میٹنگ کے لیے چلے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہر النساء ہے وہ اپنی ایک دوست کے گھر ملنے چلی جاتی ہے۔ اس کو شاہ نواز پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ اگر تم وہاں سے فری ہو جاؤ تو تم مجھے کال کر دینا، میں تمہیں لے کر گھر واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ فری ہوتی ہے تو اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب فری ہو چکی ہوں، آؤ مجھے لے جاؤ۔ وہ جاتا ہے اسے لے کر، جب وہ راستے میں ہوتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی ضروریات پڑتی ہے تو وہ ایک دکان پر جاتے ہیں۔ مہر النساء اپنی ضروریات کی سامان جو لے رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باہر شاہ نواز کھڑا ہوتا ہے۔ اچانک مہر النساء کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی بندہ بندوق تان کر شاہ نواز کا نشانہ کر رہا ہے، تو وہ جب دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ مہر النساء بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسانیت بھی ہوتی ہے اور انسانیت کا درد بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، تو اس لیے وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور ساتھ ساتھ شاہ نواز کو بلاتی بھی رہتی ہیں کہ آپ سائڈ سے ہٹ جاؤ کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور تمہیں گولی مار رہا ہے، آپ ادھر سے ہٹ جاؤ۔ لیکن شاہ نواز اس کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بہت دور ہوتی ہے۔ جب شاہ نواز مہر النساء کی آواز سن پاتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس وقت تک گولی چل چکی ہوتی ہے اور مہر النساء اس کے آگے آ جاتی ہے، گولی مہر النساء کو لگ جاتی ہے۔ ادھر سے شاہ نواز بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کیونکہ مہر النساء کو گولی لگ چکی ہوتی ہے اور شاہ نواز بھی گر چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ مہر النساء کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد وہ ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ تو دوستو شاہ نواز کو مارنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، ان کے گھر میں آنا والا وہ سیاست دان ہوتا ہے جو اس کی ماں کو پہلے دھمکی بھی دے چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے M&As نہ دیے تو میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں اور کوئی بھی آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ M&As دے دیں۔ اگر تم نے M&As نہ دیے تو تمہیں اور تمہارے بچوں کی کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ میری بات مان لیں۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ اندر اندر سے ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو جب پولیس انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے بعد یہی معلوم ہوگا کہ اس کو مارنے والا وہی شخص تھا جو ان کو دھمکی دے گیا تھا۔ اور ادھر سے زین جو اپنی بھابھی کی دشمنی میں وہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا، اس کی بہن کو بلیک میل کرنے جا رہا تھا اور اس طرح سے اپنے دل کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مہر النساء نے اپنی جان پر کھیل کر شاہ نواز کی جان بچائی ہے تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اور سوچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اتنے وفادار لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے خاوند کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ تو شاہ نواز مہر النساء کی اس کام سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہر النساء سے معافی بھی مانگتا ہے
کہ میں نے یہ بہت ہی بری سوچ رکھی تھی اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اور ادھر سے شاہ نواز کی ماں کے دل میں بھی مہر النساء کے لیے محبت جاگنے لگتی ہے اور ان کے گھرانے میں اب امن و سکون آنے لگتا ہے۔ لیکن ادھر سے عروج اور رافع کی زندگی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوتی۔ عروج مسلسل اس پر شک کرتی رہتی ہے، لیکن اب اس کی ماں نے اسے بہت بڑی بات کہہ دی ہوتی ہے کہ اگر گھر بسانا ہے تو اچھے کام کرو۔